السلام علیکم، میں امداد چمرو۔ وزیر اعظم عمران خان نے پورے ملک کا نظام مفلوج کرنے کے بعد اب اعلان کیا ہے کہ تسلی رکھیں، رمضان میں مہنگائی نہیں ہونے دوں گا، خود مانیٹر کروں گا۔ اور جب اخبارات میں ہیڈ لائن چھپی تو پھر ہر پڑھنے والے کی چیخیں نکل گئیں۔ وہ ہوتا ہے نا، ایک ہی ہو گیا، یعنی وزیر اعظم عمران خان صاحب اب خود چیزیں سستی کروائیں گے، اس کا مطلب کیا ہوگا؟ چیخیں کیوں نکلی؟ آپ 2.5 سالہ تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں عمران خان صاحب کی حکومت کی۔ جس دن عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ اب مہنگائی نہیں ہوگی، میں خود مانیٹر کروں گا، اگلے دن سے مہنگائی کو پر لگ جاتے۔ پر کیا لگ جاتے ہو؟ میں کیا کرتا ہوں، راکٹ۔ مہنگائی جیسے راکٹ پہ بیٹھ کر آسمان پر چلی جاتی ہے، اشیاء کی قیمتیں آسمان پر چلی جاتی ہیں۔ اور اب ہمارے وزیر اعظم صاحب کہہ رہے ہیں کہ جناب اب جو ہے وہ آئندہ 2.5 سال جو ہیں، آئندہ 2.5 سال وہ ہے کارکردگی دکھانے کے۔ جو حکومت کا باقی وقت ہے وہ ہم کارکردگی دکھائیں گے۔ اس کا مطلب 2 چیزیں۔ ایک چیز یہ ہے کہ عمران خان صاحب یہ تسلیم کر رہے ہیں کہ میری حکومت کی 2.5 سال کی کارکردگی تھی نہیں، 0 تھی، اب دکھائیں گے کارکردگی۔ لیکن کارکردگی کیا دکھائیں گے؟ پہلے تو رمضان والا معاملہ، چینی والا، آٹے والا، گھی والا، دالوں کا، ٹماٹر، آلو، پیاز، کوئی بھی چیز مارکیٹ میں آپ جائیں اب آپ کو یوں نہ چھیڑتی ہوئی نظر آئے گی کہ ہاتھ لا کے دکھا میں نے، لگ پتہ جائے گا تینوں تیری ساری کمائیاں نہ کھا گئی میں دے ہیں۔ اس طرح ہوتا ہے نا کہ کسی بھی چیز کو، مطلب اگر آپ ہاتھ لگائیں گے چینی کو تو چینی دور سے کہے گی خبردار تیری اوقات نہیں ہے مجھے ہاتھ لگائے۔ وجہ کیا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب ہے۔ اب وہ وزیر اعظم عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ جناب اب ہم جو ہے وہ سب کچھ سستا کریں گے۔ سارا کچھ کرنے کے بعد خان صاحب کے اجلاس میں جو ایک چیز وہ جو کل ہوئی تھی ان کی، جس کی خبریں چھپی ہوئی ہیں میڈیا میں، کچھ آئیں کل، کچھ آج پرنٹ میڈیا میں چھپی ہیں، جس میں جو ایک چیز نکل کر سامنے آئی ہے وہ ہے کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب نے ایک کمیٹی بنا دی ہے، میڈیا کمیٹی۔ اب مہنگائی کنٹرول کرنے کے لیے میڈیا کمیٹی، باقی کمیٹیاں بنتی رہتی ہیں لیکن فوکس میڈیا کمیٹی، مہنگائی کنٹرول کرنے کے لیے میڈیا کمیٹی، 45-50 ترجمان وفاق میں، اس سے زیادہ ترجمان پنجاب میں۔ جب مہنگائی ہوتی ہے تو وزیر اعظم عمران خان صاحب ان ترجمانوں کو بٹھا دیتے ہیں، ان ترجمانوں کو بٹھا کر، اور کل بھی وہی ترجمانوں کو بٹھایا تھا، تو اسی ترجمانوں کے اجلاس میں عمران خان صاحب نے مہنگائی کنٹرول کرنی تھی۔ یہ سمجھ سے بالا تر ہے یہ والا فلسفہ، لیکن مجھے سمجھ آتا ہے، میں کئی بار کہہ بھی چکا ہوں، ویسے سمجھ سے بالا تر ہے کہ عمران خان صاحب کو یہ بات سمجھ کیوں نہیں آ رہی کہ مہنگائی پروپیگنڈا سے کنٹرول نہیں ہوتی، مہنگائی اقدامات سے کنٹرول ہوتی ہے۔ اب عمران خان صاحب نے جو اجلاس کرتے ہیں ترجمانوں کا، وہ مہنگائی کنٹرول کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ ان کی نیت پر میں بالکل شک نہیں کر رہا، مطلب یہ مجھے نہیں ہے کہ عمران خان صاحب کوئی کرپشن کر رہے ہیں، عمران خان صاحب کوئی لوگوں کو بھوکا مارنا چاہتے ہیں، بالکل بھی نہیں، کہ مجھے نیت پر ٹکے کا شک نہیں ہے، ایک ذرے برابر جو کہتا ہے نا، رتی برابر بھی شک نہیں ہے مجھے۔ لیکن وہ جس طریقے سے مہنگائی کو کنٹرول کرنا چاہتے ہیں وہ کام مشکوک ہے بھائی۔ وہ کام مطلب کوئی عقل و فہم والا آدمی نہیں کر سکتا کہ مسئلہ کوئی بھی ہو، مہنگائی ہو، کوئی کرونا کا معاملہ ہو، کوئی امن و امان کی صورتحال ہو، وزیر اعظم صاحب ترجمانوں کو بٹھا دیتے ساتھ کہ بھائی آپ کو اگر لوگ کہیں کہ چینی 100 روپے بک رہی ہے تو ترجمان کہیں گے نہیں دیکھیں چینی 100 روپے نہیں بک رہی، چینی انڈیا سے سستی ہے۔ جب لوگ کہیں گے کہ آٹا 80 روپے کا بک رہا ہے تو ترجمان آ جائیں گے دیکھیں نا یہ تو سندھ حکومت نے کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اب لوگ کہیں گے کہ جناب دیکھیں یہ پیاز جو ہے وہ مہنگے ہو گئے تو پھر وہ کہیں گے دیکھیں نا پیچھے بارشیں ہو گئی تھیں۔ مطلب یہ کہ کنٹرول نہیں کرنا حالات، وہ جو گراؤنڈ پہ جو اصل بنیاد ہے مسئلے کی وہ حل نہیں کرنی، لیکن پروپیگنڈا کے ذریعے سارا کچھ چلوانا ہے، یہی کچھ کیا کل۔ لیکن ایشو جو ہے وہ جو جس سے ڈر مجھے ذاتی طور پر لگتا ہے بھائی، میں جس دن، کیونکہ ایک دن کو رپورٹ کر رہے ہیں کہ ایک دن پر نظر ہے وزیر اعظم عمران خان صاحب کی، کہ جس دن سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ادویات کا معاملہ اٹھا کر دیکھ لیں، ادویات کی مہنگائی ہوئی تھی، وہ جو عامر کیانی صاحب تھے 400 یا 500%، کچھ ایٹمز تھے، کچھ دوائیاں تھیں، مہنگی ہو گئی تھی۔ عمران خان صاحب نے ان کو نکال دیا، کیا ادویات والی وہ چیزیں وہ واپس ہوئی تھی، واپس نہیں ہوئی تھی، نوٹس لیا تھا عمران خان صاحب نے۔ اس کے بعد ہر دوائی مارکیٹ سے پہلے غائب ہوئی اور پھر اور مہنگی ہوئی۔ یعنی عامر کیانی صاحب والا جو اسکینڈل تھا وہ مجھے صحیح یاد نہیں پڑ رہا، وہ مطلب ایک محدود تو نہیں تھا، وہ بھی بہت لارج اسکیل پہ تھا، لیکن ساری کی ساری ادویات اس میں نہیں آتی تھی۔ پھر کیا ہوا کہ پیناڈول جو ہے وہ بھی 7 روپے والا پتا جو ہے وہ بھی 25 روپے چلا گیا، 20 روپے چلا گیا۔ پھر کیا ہوا، وہ جو دل کی گولی انجیسڈ ہوتی ہے دل کے مریضوں کے لیے،
وہ والی گولی وہ والی مارکیٹ سے غائب ہوگی کیونکہ مہنگی کرنی تھی. پھر کیا ہوا کہ ڈسپرین جو چند روپے کا پتا تھا وہ بھی ڈبل ڈیجٹ کراس کر گیا. تو یہ وزیر اعظم صاحب جب نوٹس لیتے ہیں. چینی آٹا جب 35-40 روپے کا تھا وہاں سے 40 سے 50 پہ گیا, وزیر اعظم صاحب نے نوٹس لیا اور آٹے نے جا کر 80 روپے پر بریک ماری ہے. اور 80 روپے پر, کیونکہ اس سے زیادہ مہنگا ہو نہیں سکتا, اس سے زیادہ ہوگا, آگے ہوگا کیونکہ اب گندم کی انہوں نے سپورٹ پرائس مقرر کی نہیں. گندم جو وہ بہت تھوڑی کی ہے, یعنی 1820 روپے, تو اس کا فرق پڑے گا. چینی والا معاملہ میں نے آپ کو پہلے بتا دیا تھا کہ جس طرح یہ چینی کو کنٹرول کرنا چاہ رہے ہیں, اب بھی کل بھی اجلاس میں انہوں نے جو ہے وہ چینی پر ایک اور چیز کی ہے. کل وزیر اعظم صاحب نے تو چینی پر کر دیا ہے وہاں پر اپنا, انہوں نے کہہ دیا کہ جناب اب اس پر نظر رکھی جائے گی اور ہر صورت چینی سستی دی جائے گی. حالانکہ آج بھی مارکیٹ میں 100 سے اوپر ہے, 100 روپے 95 روپے تو وہ کہہ رہے ہیں ہمیں مل رہی ہے, تو ہم سستی کہاں کریں گے. لیکن ایک اور چمتکار ہوا ہے. چمتکار ہوتے ہیں نا, جیسے بزدار بذات خود چمتکار ہے. پنجاب میں بزدار صاحب کا وزیر اعلیٰ ہونا, فرسٹ ٹائمر, پہلی بار وہ ایم پی اے بنے. اس سے پہلے وہ اپنی تحصیل ناظم تھے وہاں پر, اور وہ مسلم لیگ نون والے تو شہباز شریف کے پیچھے وہ جو فائل لے کر آ رہے تھے تحصیل ناظم کے طور پر, وہ انہوں نے تصویریں شیئر کی ہوئی ہیں. تو بہرحال اس میں یہ برائی نہیں ہے کہ وہ فرسٹ ٹائمر ہے. ایشو یہ ہے کہ ان کا کوئی تجربہ, کوئی ویژن, کوئی فرسٹ ٹائمر, بڑے فرسٹ ٹائمر وزیر اعلیٰ بن کے دنیا میں بہت کچھ دکھاتے ہیں. فرسٹ ٹائمر جب آتے ہیں, بینظیر بھٹو فرسٹ ٹائمر پرائم منسٹر تھی, فرسٹ ٹائمر ایم این اے بن کے پرائم منسٹر بن گئی تھی. یہ ایشو نہیں ہے. ایشو یہ ہے کہ کیا بزدار صاحب اس قابل تھے, ان کا ویژن, ان کے پاس کوئی وہ ہوتا ہے نا ایک, یا بہت بڑے سیاستدان ہو, بہت بڑا کوئی ان کا معاشی, کوئی زرعی, کوئی ویژن ہو, کوئی چیز نہیں ہے, بالکل کوئی چیز نہیں. نکلے تھے اس سے, پرچی میں سے نکلے تھے, اور وہ پرچی کہاں سے آئی تھی سب کو پتہ ہے کہ وہ پرچی کسی کہیں بیٹھ کے کچھ, بہرحال وہ علم شلم تھا وہ, تو اس پرچی سے آئے تھے. تو وہ بذات خود, یعنی پرچی سے آیا تو بذات خود ایک چمتکار تھے نا, وہ کرشمہ تھے, جو وہ تھا کیا ہوتا ہے, جادو نہیں ہوتا, بہرحال چمتکار کہہ دیتے ہیں جی, چمتکار کی جگہ پتہ نہیں کون سا اور لفظ ہوتا ہے. بہرحال وہ چمتکار کے ذریعے آئے تھے. تو وہ بزدار صاحب جو ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں, انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ پوری کی پوری وفاقی کابینہ جو ہے, ہر وزیر اپنے ڈویژن میں, اپنے ضلع میں چینی کنٹرول کرے گا. میں صدقے ہائے, مطلب آپ دیکھیں کہ چینی کا بحران پیدا کیا, بحران پیدا کرنے کے بعد مزید بحران پیدا کرنے کے لیے ساری جو بیوروکریسی, یعنی جو ڈی سی کا کام ہے, اے سی کا کام ہے, وہ شوگر مل پر نظر رکھے گا, شوگر مل پر کھڑا ہوگا کہ یہاں سے چینی اٹھا کر مارکیٹ میں دینی ہے. پھر وہاں سے باقی ساری انتظامیہ کا کام ہوگا کہ دکانوں پہ جا کے پہرا دے کہ چینی 85 روپے سرکار نے حکم دیا کہ 85 روپے کی بیچنی ہے, تو چینی 85 روپے بکوانی ہے. تو دکاندار کہتے ہیں آپ بیچ لو, ساڑھے کو تو سانو لب دی 95 روپے دیتے, اسی 95 میں تو ہمیں مل رہی ہے 95 میں, تو ہم کیسے بیچیں گے. یعنی پوری کی پوری انتظامیہ, پورا کا پورا وہ سارا کچھ ایک کام پہ لگا دیا, اور نتیجہ صفر. اچھی چیز ہے, پرویکٹیو ہونا چاہیے. مہنگائی کنٹرول کرنے کے لیے حکومت کو مارکیٹ میں ہونا چاہیے, موجود مارکیٹ پر کنٹرول ہونا چاہیے ریاست کا. لیکن نتیجہ ہے نا, نتیجہ دوائیاں مہنگی ہو گئی, چینی مہنگی ہو گئی, آٹا میں ہر چیز مہنگی ہو رہی ہے, اور وہ پانی میں ماندانی. وہ کیا ہے کہ وہ بہرحال آگے چلتے ہیں جی. اب وہاں پہ آغاز, ایک تو یہ پنجاب کا مفلوج ہونا تھا نا, وفاق کو عمران خان صاحب, وفاق کی حکومت کو کیسے مفلوج کر دیا ہوا ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب نے اور یہ جو سینٹ الیکشن کے بعد ایک فیصلہ کیا تھا کہ وفاقی کابینہ میں ہوگا رد و بدل, چینجنگ ہوگی, تبدیلیاں ہوں گی, نئے وزیر لائے جائیں گے, تازہ دم. وہ جو نا کرکٹ کھیلتے ہیں نا عمران خان صاحب, وہ سمجھتے ہیں کہ ان کے جو پہلے میں نے کہا نا ادھر سے کھلاڑی اٹھا کر ادھر کرو گے تو ادھر کوئی بہتر آ جائے گا, ہوگا. اور شیخ رشید صاحب جو کہتے ہیں وزیر ہوتا ہے چاہے جس وزارت میں بھی لگا دیں, ظاہر ہے نالائق نائل ہوتا ہے, اہل ہوتا ہے. اگر کوئی اہل وزیر ہے تو اس کو تبدیل کر لے. آج کی کابینہ, اگر عمران خان صاحب خود اعتراف کر رہے ہیں کہ میری یہ کابینہ 2.5 سال میں کارکردگی نہیں دکھا سکی, تو اسی کابینہ کو واپس دوسری منسٹریوں میں لگانے, یعنی ان وزراء کو کہ قلمدان تبدیل کرنے سے کیا فرق پڑے گا. نالائق جہاں بھی لگا دے نالائق ہی ہوگا نا, نائل جہاں بھی لگا دے نائل ہوگا, جس کے پاس ویژن نہیں ہے, یا پھر ویژن عمران خان صاحب کے پاس نہیں ہے. مطلب اب کل ملا کر تو بات یہ ہوتی ہے نا. تو گزارش یہ تھی کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب نے فیصلہ کیا تھا سینٹ الیکشن کے بعد کہ کابینہ میں رد و بدل ہوگا, چینجنگ ہوگی. اب یہ بھی نہیں بتایا گیا تھا کہ کس کس کابینہ میں ہوگی. اندازے تھے, خبریں تھیں, ذرائع سے خبر تھی. میرے پاس ذرائع سے خبر تھی کہ فواد چودھری صاحب جو ہیں ان کو وزیر داخلہ لگایا جائے گا, اور وہ اس پہ راضی بھی ہیں. وزارت اطلاعات فواد چودھری انکار کر چکے تھے, اب پھر ان کا نام وزارت اطلاعات کے لیے آ رہا ہے. اور باقی وزارتیں اس میں اب باقی نام بھی آ رہے ہیں کہ جناب شبلی فراز صاحب کا بھی نام تھا اس میں,
اس میں اب میں ایک آدھ اور نام تھے جو میں نے بتائے تھے. تو یعنی ایک تو چیز تھی نا ذرائع سے آنی، ایک باضابطہ سرکاری اعلان ہونا کہ جناب ہم یہ وزیر بدلتے ہیں، تو اس کے بعد باقی وزارتیں اپنے حساب سے کام کرتی رہتی ہیں. یہ پاکستان ہے، یہاں پہ اگر سیکریٹری کو پتہ چل جائے کہ میرا وزیر چند دنوں کا مہمان ہے تو اس نے تو فائل آگے نہیں کرنی، وہ تو کام کر کے راضی نہیں ہوتے. بابو جو ہیں، بیوروکریسی جو ہے، وہ ساری کی ساری وزارت جو ہے وہ اس کو یہ ہوتا ہے کہ جناب یہ آج میں کام کروں گا، دوسرا آ کے اس کو ریورس کروا دے گا. ہوتا بھی یہی ہے پاکستان میں. مطلب ایک وزیر، اسی حکومت کا ایک وزیر آج ایک کام کروا جاتا ہے اور اس کے بعد اگلے دن دوسرا وزیر آتا ہے، وہ اور ہٹتے بھی اسی وجہ سے زیادہ تر. پی ٹی وی والا معاملہ آپ کو یاد ہے نا کہ پی ٹی وی کی جو بیوروکریسی تھی وہ 3 وزیر کھا گئی بھائی. وہاں پہ اب کئی وزیر کھا گئی، کئی معاونین کھا گئی. وہاں پہ جو اندر جو پنگے ہوا کرتے تھے پی ٹی وی کے، کہ وہ فواد چودھری صاحب بنیادی طور پر شکار اسی چیز کا ہوئے. وہ جو پی ٹی وی کے اندر کی سیاست تھی اس کا شکار ہوئے. وہ بابو جو تھے یا وہ جو بھی لوگ تھے وہ کھا گئے جناب. فواد چودھری صاحب کی وزارت اطلاعات، اس کے بعد چملی صاحب آئے، اسی دوران کئی معاونین اسی چکر میں چلے گئے. جہانگیر ترین صاحب کو ایسے لوگ کھا گئے. تو بہرحال تو وہ ہوتا یہ ہے کہ جناب بابوؤں کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ وزیر نہیں رہنا تو وہ کام چھوڑ دیتے ہیں. اب وہ پتہ ہو کہ یار 3-4 وزیر ہیں وہ جائیں گی، 3-4 وزارتیں وہ جائیں گی، تو باقی کام چلتا رہے گا، وہاں کام رک جائے گا. یہاں پہ یہ ہے کہ سینٹ یعنی 3 مارچ کے بعد سے اب تک سناٹا ہے. سناٹا کس طرح ہے کہ ہر وزارت میں چم گوئیاں چل رہی ہیں. آپ جب پتہ کریں اسلام آباد فون چن گھمائے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ہر وزارت کا عالم وہ ہے پی ایم سی والا. وہ پی ایم سی کو توڑ کے پتہ نہیں کیا بنایا تھا نا عمران خان صاحب نے. وہ جو تھی پاکستان میڈیکل کونسل تھی اس کو توڑ کے انہوں نے کچھ اور بنا دیا تھا. تو جب تک وہ وہاں پہ وہ نہیں ہوئی 2 سال تک تو مفلوج رہے وہ ڈاکٹر وہ سارے پریشان پھرتے رہے. ان کے ڈاکومنٹس نہ کوئی ان کی جو رجسٹریشن تھی یہ وہ ساری ڈسٹرب رہی. تو ہر وزارت کا کام یہ ہوا ہے. اب میں نے جب خبر دی تھی تو پتہ چلا تھا کہ جو پچھلی جمعرات کو شبلی فراز صاحب نے آن ریکارڈ میڈیا پہ کہا تھا کہ پچھلی جمعرات تک جو ہے وہ نئی کابینہ آ جائے گی، یعنی جو ری شفلنگ ہونی ہوگی، کچھ نئے وزیر آنے ہوں گے، کچھ کے قلمدان چینج ہونے ہوں گے، وہ ہو جائیں گے. وہ نہیں ہوا. اب تک نہیں ہوا. اب آپ دیکھیں کہ 3 مارچ سے لے کے اب تک آپ مطلب کارکردگی کیسے بہتر ہوگی. ہر ہفتہ اہم ہوتا ہے، ہر دن اہم ہوتا ہے حکومت کے لیے. اور وزیر اعظم عمران خان صاحب جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب اب آئندہ 2.5 سال ہمارے جو ہے وہ کارکردگی ہوگی. اور جب یہ دعویٰ کر رہے ہیں تو اس دعوے کے ساتھ ان کی کابینہ ان سے نہیں بن رہی. 2.5 سال میں عمران خان صاحب 2.5 سال گزرنے کے باوجود وزیر اعظم عمران خان صاحب کو یہ تک نہیں پتہ چل سکا کہ میرا کون سا ایم این اے، میرا کون سا وزیر قابل ہے، اس کو کہاں لگاؤں. 2.5 سال ہر بندے کو لگا کہ نکالنے کے بعد کہتے ہیں یار یہ تو نالائق ترین تھا، اس سے گندہ تو مطلب وہ جو یہ بات وہ میڈیا پہ آ کر اس طرح نہیں کہتے، لیکن حلفاً میں یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ اپنی جو پارٹی کے اجلاسوں میں ہوتا ہے کہ یار یہ کیا یار اس بندے کو تو پتہ ہی نہیں تھا یار، اس کو ایسی وزارت پہ لگایا ہوتا. اچھا جی کس نے لگایا تھا؟ سوال ہوتا ہے. کیسے جی میں نے لگایا تھا. تو عمران خان صاحب جس طرح حفیظ شیخ صاحب کے ساتھ کیا، جس طرح اسد عمر صاحب کے ساتھ کیا، اب اسد عمر صاحب سے بڑی مثال تو کوئی نہیں ہے نا. ان کو انہوں نے وزیر لگایا تھا، وہ ٹیم میں شامل اس لیے تھے، عمران خان صاحب کی 22 سالہ جدوجہد میں شامل اس لیے تھے کہ انہوں نے وزیر خزانہ بننا تھا. وزیر خزانہ بننے کے بعد 1 سال کے اندر عمران خان صاحب کو پتہ چلا کہ یار یہ تو نااہل ہیں، ان کو تو کام آتا نہیں ہے. نااہل سے مراد ان کو تو کام آتا ہی نہیں ہے. ان کو ہٹا کے دوسری وزارت دے دی. تو بہرحال تو یہ ہے کہ 2.5 سالوں میں عمران خان صاحب کو پتہ نہیں چل سکا کہ وزارت کابینہ کیسے بنانی ہے، کون سا بندہ اہل ہے، کون سا بندہ نااہل ہے. اب اگلے 2.5 سالوں کے لیے کہہ رہا ہے کہ ہماری کارکردگی بہتر ہوگی. تو کیا اس پر یقین آئے گا؟ جس کو آتا ہے کرتا رہے. اچھا جی آخر میں ہمارے جو مہربان، ہمارے سننے والے جو ہمیں کمنٹس کرتے ہیں، بات کرتے ہیں، جواب اپنا سوال کرتے ہیں، تو ان کے اوپر ان کی بات، ان کا کچھ ذکر. تو فریدہ کوثر صاحب آئیں جی، وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ آخر عمران خان کس بات کا نواز شریف اور ان کی فیملی سے انتقام لے رہا ہے؟ مجھے سارا مسئلہ احساس کمتری کا لگ رہا ہے، مہربانی کر کے جواب ضرور دیں. عمران خان بدلہ تو لے ہی رہا ہوگا، ظاہر ہے عمران خان صاحب کو ایک مسئلہ ہے نواز شریف صاحب کے ساتھ، ان کی ذات کے ساتھ. وہ کئی بار ذکر کر چکا ہے. وہ جب عمران خان صاحب ابھی اپنی سیاست کے آغاز میں تھے تب ان کے ساتھ بیٹھنا بھی ہوتا تھا. میں نے ایک آدھ 1-on-1 انٹرویو بھی ان کے ساتھ کیے. پھر وہ جیسے بیٹھے ہوتے ہیں کمرے میں لوگ،
بہت زیادہ میرا عمران خان صاحب کے ساتھ اس طرح نہیں ہے، لیکن بہرحال یہ 2008 ججز بحالی تحریک، اس میں تو جب ذکر آتا رہا تو عمران خان صاحب اور پریس کانفرنسوں میں بھی یہ کہتے رہے، کئی بار کہا، ایک بار نہیں کئی بار، تو عمران خان صاحب نے یہ کہا کہ جمائمہ پر نواز شریف صاحب نے اسمگلنگ کا مقدمہ، وہ کوئی گھر بنوا رہے تھے، کوئی ٹائلس وائلس باہر سے اٹلی سے یا کہیں سے آئی تھی، تو اس کا انہوں نے جمائمہ پر مقدمہ کیا تھا، اور جس پر وہ جمائمہ اس وقت بالکل ینگ لڑکی تھی تو وہ پریشان ہو گئی تھی، تو عمران خان صاحب کو ایک یہ مسئلہ ہے، ایک یہ والا مسئلہ، اب وہ ان کا الزام ٹھیک غلط، مقدمہ ٹھیک تھا یا غلط تھا، ایک یہ مسئلہ ہے، لیکن اوورآل نواز شریف کے ساتھ جو ہو رہا ہے وہ کوئی اور کر رہا ہے، وہ سب کو پتہ ہے کہ وہ کون کر رہا ہے، وہ ڈان لیگس اور یہ وہ سارا سب کو پتہ ہے، تو میاں نواز شریف صاحب عمران خان صاحب اتنا سا بدلہ لینا چاہتے ہیں، باقی اتنا سا بدلہ کوئی اور لینا چاہ رہا ہے، اور وہ سب کو پتہ ہی ہے وہ کون لینا چاہ رہا ہے، تو بہرحال عمران خان صاحب کا بھی ذاتی انتقام بھی ایک ہے اس کے اندر، لیکن عمران خان صاحب کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ نواز شریف نے بھی کسی سے ذاتی انتقام لیا تھا، اس سے ڈبل ہو رہا ہے نواز شریف صاحب کے ساتھ، اللہ ان کو زندگی دے، لیکن زیادہ ہو رہا ہے، نواز شریف نے جو اپنے مخالفین کے ساتھ کیا تھا ان کے ساتھ کچھ زیادہ ہی ہو رہا ہے۔ اچھا جی، یہ ہے وحید اللہ رحیمی صاحب ہیں جی، وہ کہتے ہیں کہ جناب کوئی پی ایم ایل این کے آفیشیل پریزیڈنٹ شہباز شریف صاحب کی بھی رائے لے کہ کیا وہ استعفے دینے پر تیار ہیں کہ نہیں، مجھ سے پوچھ لے جی، نہیں، شہباز شریف صاحب کی رائے میں استعفے نہیں دینے چاہیے، وہ نہیں چاہتے استعفے دینے چاہیے، مسلم لیگ نون کی میجورٹی جو ہے وہ نہیں چاہتی استعفے دینے، نواز شریف صاحب کا فیصلہ فائنل ہوگا جب وہ استعفے دینے کا معاملہ آئے گا۔ جو مسلم لیگ نون کے اندر آرا آئی تھی تو اس آرا میں وہ نہ صرف تقسیم تھی بلکہ میجورٹی کا خیال تھا کہ نہیں، ہمیں سسٹم میں رہنا چاہیے، اگر میجورٹی پیپلز پارٹی کے استعفے نہ دینے کے باوجود بھی استعفے دینے کا فیصلہ کرتی تو شاید معاملہ ہو جاتا، لیکن مسلم لیگ نون کے اندر شہباز شریف، رانا ثناء اللہ صاحب، بڑے بڑے میں نام گنوا سکتا ہوں، وہ استعفوں کے حق میں نہیں ہے، لیکن فیصلہ نواز شریف صاحب کا ہوگا۔ یہ میں بار بار کلیئر کرتا ہوں کہ جب نواز شریف صاحب نے کہا کہ استعفے دینے تو سب سے پہلا استعفیٰ شہباز شریف صاحب کا ہوگا، سب سے پہلا استعفیٰ رانا ثناء اللہ صاحب کا ہوگا، یہ ان کی رائے اپنی جگہ پہ موجود ہے، وہ اپنا وہ ہوتا ہے نا اختلافی رائے ان کی موجود ہے اپنی جگہ پہ۔ بابر رضا صاحب ہیں، وہ کہتے ہیں اناڑی کو کوئی گاڑی چلانے کے لیے نہیں دیتا، قربان جاؤں ان پر جنہوں نے ملک چلانے کے لیے دے دیا۔ میں ختم ہی ادھر ہی کرتا ہوں جی، قربان جاؤں۔ 2.5 سالوں کے بعد وزیر اعظم عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ جناب اگلے 2.5 سالوں میں کارکردگی ہوگی، اور کابینہ آج بھی بنا نہیں پا رہے، پچھلے 1 مہینے سے سوچ رہے ہیں کابینہ بنانی ہے، 1 مہینے سے زیادہ ہو گیا ہے، اور کابینہ نہیں بن رہی وزیر اعظم عمران خان صاحب سے 2.5 سال کے تجربے کے بعد، تو قربانی جانا پڑے گا بھائی صاحب، قربانی جانا پڑے گا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔